السلام علیکم سیکنڈ ایئر، آئی ویلکم آل آف یو ان another لیکچر آف انگلش. اور آج ہم نے 5واں ہیرو اور بک نمبر 1 کا یا بک نمبر 2 کا آخری چیپٹر پڑھنا ہے جو کہ ہے مصطفیٰ کمال. تو مصطفیٰ کمال سب سے پہلے ہم نے مصطفیٰ کمال کے کریکٹر کو جاننا ہے، اس سے انٹروڈکشن ہونا ہے. پہلے ہماری اس سے ریلیونسی بنے، اس کے بعد ہماری ساری جو ہے سٹوری، یہ ساری جو کنیکشن ہے مصطفیٰ کمال چیپٹر کے والے سے، پھر ہمارے ویوز جو ہیں وہ سارے کلیئر ہو جائیں گے. تو مصطفیٰ کمال کون تھا؟ سب سے پہلے تو بات یہ مصطفیٰ کمال، آج آپ اگر ماڈرن ٹرکی میں جا کے دیکھیں تو آپ کو ہر جگہ مصطفیٰ کمال کے اسٹیچوز ملیں گے. ماڈرن وے میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ٹرکی میں جس کو کہتے ہیں اتا ترک. ٹھیک ہے، اتا ترک. جس طرح ہمارے ہاں جناح کو، قائد اعظم محمد علی جناح کو ایک بڑی اہمیت دی جاتی ہے بیکاز ہی ہیو بین اے فاؤنڈر آف پاکستان. تو اتا ترک جو تھا یہ اس نے اسٹیبلش کیا تھا ماڈرن ٹرکی کو، اور اس کو بیسیکلی دو نظریوں سے دیکھا جاتا ہے. چونکہ یہ چیپٹر ایک یورپین سے لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے اپنا نیریٹو جو ہمارے سامنے رکھا ہے. ان کے حساب سے انہوں نے مصطفیٰ کمال کو ایک ہیرو کنسیڈر کروایا. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہی مائٹ بی اور ہی از دا ٹرو سیویئر فار دی ماڈرن ٹرکی. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو نظریہ تھا جو ایکچوئل جو مسلم کمیونٹی جو ایکسپریس کرتی ہے وہ یہ تھی کہ مصطفیٰ کمال جو تھا وہ ہیرو اگر ہم اس کو نہ کہیں تو ہم اس کو غدار بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ پروبیبلی جس طرح کے سرکمسٹانسز تھے، جس طرح کے حالات تھے، اس نے اس کو ٹرکی کو حالات کے حساب سے بہترین طریقے سے ڈیل کر کے ٹرکی کو ماڈرن ٹرکی بنایا ہے. اس کے مقابلے میں ممکن تھا کہ جو الائز یا جو برٹین تھی، جو سپر پاور اس ٹائم کی تھی، وہ ممکن ہے کہ اس کو بہت برا، جو جتنا انہوں نے کیا اس سے بھی زیادہ وہ برا کر سکتے تھے، یعنی ٹرکی کو بالکل سرے سے ختم کر سکتے تھے. تو مصطفیٰ کمال کو ایک بڑی اہمیت حاصل ہے ٹرک ٹرمینالوجی میں. ٹھیک ہے، اور ٹرک کانٹیکس میں اگر دیکھا جائے تو مصطفیٰ کمال آج کے وہاں کے ہیرو ہے. سب سے پہلے سٹوری شروع کہاں ہے؟ ورلڈ وار 1. ٹھیک ہے، یہ ہم جانتے ہیں 1914 سے لے کر 1914 سے 1919 یا 20، ان 4-5 سالوں تک جو ہے فرسٹ ورلڈ وار جو رہی. اس میں بیسیکلی دو سپر پاورز تھی، ایک تھی جرمنی، دوسری تھی الائز. الائز کون تھے؟ الائز کو لیڈ کر رہی تھی برٹین، جس کو آج ماڈرن ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں کہ یونائٹڈ کنگڈم آف انگلینڈ یا یو کے. ٹھیک ہے، اور دوسری طرف تھی جرمنی. ٹھیک ہے، تو ٹرکی کو اس وقت آپٹ کرنا تھا کیونکہ جغرافیکلی ٹرکی ایک ایسی لوکیشن پہ موجود ہے کہ ٹرکی کو ان دونوں میں کسی نہ کسی کو اپنے سرکمسٹانسز کے حساب سے کسی نہ کسی ایک کو آپٹ کرنا تھا. تو ٹرکی گیا جرمنی کے ساتھ، اور جرمنی کا ابھی کلیش کس کے ساتھ ہونا ہے؟ الائز کے ساتھ. اس ٹائم الائز جو تھے وہ زیادہ پاورفل تھے، لیکن ٹرکی نے آپٹ کر لیا کس کو؟ جرمنی میں. اس کی ایک ریزن یہ بھی تھا کہ الائز جو تھے اس سے پہلے بیفور ورلڈ وار 1 کہیں نہ کہیں ٹرکی میں جو ہے جس طرح انڈو پاکستان میں سب کانٹیننٹ میں انہوں نے اپنا اثر و رسوخ یوز کیا اور پھر ایک آکوپائی کر لیا پورے کانٹیننٹ کو. اس طرح انہوں نے کوشش کی. تو اس کی جو ٹرکی کی رولنگ کلاس تھی انہوں نے جرمنی کو اپنے لیے زیادہ مناسب اور بہترین پارٹنر کنسیڈر کرنا چاہا. اس کے بعد آ جاتا ہے ابھی چونکہ جرمنی جنگ ہار گیا، ٹھیک ہے، جو الائز سے وہ ون کر گئے، تو یہاں پہ پھر الائز ورسز ٹرکی آ گیا. اب جو انہوں نے الائز نے کس طرح کیا اپنا سارا جو موو ہے وہ کس کی طرف کر دیا؟ ٹرکی کی طرف. یہ ایسے ہے جس طرح 1857 میں سب کانٹیننٹ میں جس طرح مسلم اینڈ جو ہندو تھے آف سب کانٹیننٹ، انہوں نے انہی برٹین کے اگینسٹ جب وار کی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے پھر کیا کیا؟ انہی لوگوں کے اگینسٹ جو وہ ساری جنگ شروع کر دی. تو اسی طرح ٹرکی کو انہوں نے اپنے اگینسٹ بنا لیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ٹرکی کے انہوں نے مختلف پارٹس کر دیے، ٹرکی کو پراپر ڈیوائڈ کر دیا گیا. ٹھیک ہے، اور پھر جو ابھی ماڈرن ٹرکی ہے وہ ترکوں کے حوالے صرف وہی ترکی بچا. اس کے بعد آ جاتا ہے محمد آف ٹرکی 4. یہ بیسیکلی محمد 4 تھا. ٹھیک ہے، محمد آف ٹرکی. ٹھیک ہے، یہ اس ٹائم جو ہے وہ رولر تھا. ٹھیک ہے، لیکن جو ہمیں اس چیپٹر میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ محمد نے ٹرکی جو محمد نے وہ الائز فورسز کے ساتھ چلنا پسند کیا. ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ چلا، اور اس نے پھر کیا کیا؟ اس دوران جو ہے ٹرکی میں مختلف جگہ ریبیلین فورسز جو ہیں وہ جنم لینا شروع ہو گئی. ان ریبیلین فورسز کو ختم کرنے کے لیے محمد نے آرڈرز جاری کیے اپنے ایک کمانڈر جس کا نام تھا مصطفیٰ کمال. مصطفیٰ کمال کو وہاں سے جو ہیڈ کوارٹر ہے وہاں سے لیڈ کرنے کے لیے بھیجا کہ آپ ریبیلین کے اگینسٹ جو ریبیلیس موومنٹ ایک چل گئی ہے اگینسٹ دا اسٹیٹ، یو نیڈ ٹو ابالش دیم. ٹھیک ہے، ان کو آپ ختم کریں. اور کمانڈر جو ہے وہ ان ریبیلین سے لڑنے کے لیے نکل پڑا. آگے پھر کیا ہوگی؟ آگے رولنگ آف برٹین آ گئی. رولنگ آف برٹین میں ہم نے دیکھا کہ برٹین نے پھر یہ فیصلہ شروع کر دیا کہ جس طرح گریک یا یونان، ان کو انہوں نے کہا کہ ٹرکی کے مختلف حصے ان کو دے دیے جائیں گے، سپوز یہ پورٹس ہیں ان کو. ٹھیک ہے، اسی طرح مختلف جو سٹیز ہیں وہ بھی انہوں نے گریس کے حوالے یا اپنے جو دوسرے نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے حوالے کرنے کے خلاف کیا، جس میں وہ جس محمد آرڈر کو فالو کرنے کے لیے اس کا کمانڈر جو تھا گیا تھا ان
باغی جو لوگ تھے، جو باغی فورسز تھی، ان کے خلاف لڑنے، بلکہ وہ کمانڈر ان کے ساتھ مل گیا، کیونکہ اس نے کہا کہ جتنا ہمارے پاس ٹڑکی بچے ہیں ہم نے اس کو لے کر چلنا ہے، اور وہ اپنے ہی محمد کے اگینسٹ ہو گیا۔ کون؟ کمانڈر مصطفیٰ کمال۔ اس کے بعد گریکس تھریٹ، یونانیوں نے حملہ کیا، جس کے اگینسٹ مصطفیٰ کمال ان باغیوں کے ساتھ مل کر انہوں نے بڑا اچھا ڈیفینڈ کیا، ٹھیک ہے، اور وہ جنگ جیت لی۔ وہ جنگ جیتنے کے بعد مصطفیٰ کمال ایز اے کمانڈر اس نے اوبیسلی لیڈ کیا، فرنٹ پہ لیڈ کیا، ٹھیک ہے، اور وہ جنگ اوبیسلی گریک سے جیت گیا، جس کے ساتھ ساتھ اس نے جو سینٹرل گورنمنٹ تھی، محمد کی گورنمنٹ تھی، اس کے اگینسٹ وہ سٹینڈ ہو گئے اور انہوں نے اپنی گورنمنٹ بنا دی، اور مصطفیٰ کمال ایز اے رولر ڈکلیئر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس میں جب جو محمد تھا، محمد 4، پھر بتایا جاتا ہے اسی چیپٹر میں کہ جو الائز نے ایمبولینس بھیجی، اس ایمبولینس کے ذریعے اس رولر کو، محمد کو لے کر پھر ٹرکی سے نکال دیا گیا، کیونکہ پوری طرح آکوپائی کر گئے تھے کون؟ مصطفیٰ کمال۔ اس دوران مصطفیٰ کمال کے کچھ اتحادی جو پہلے اس محمد کے ساتھ ملے تھے وہ بھی ابھی دوبارہ مصطفیٰ کمال کے ساتھ مل گئے، تو پوری طرح تھارولی جو ہے مصطفیٰ کمال کا کنٹرول جو ہے وہ ماڈرن ٹرکی پہ ہو گیا، اور مصطفیٰ کمال جو ہے وہ ماڈرن ٹرکی کا فادر بن گیا۔ نیکسٹ ہے ابھی مصطفیٰ کمال کی ڈیولپمنٹس کیا ہوئیں۔ دیکھیں ایک چیز ہے، مصطفیٰ کمال نے سب سے پہلے جو تھا انگریزوں کے عطاب سے ترکی کو بچانا تھا، جس کے لیے اس نے سروائیو کیا، ٹھیک ہے، اور کہیں نہ کہیں الائز کے ساتھ جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں اس نے سمجھوتے کیے، لیکن اس چیپٹر میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس کی سیلف اچیومنٹ تھی، اینڈ دین ہی وینٹ اپ فار دی ڈیولپمنٹ آف دی ماڈرن ٹرکی۔ سب سے پہلے اکنامک ڈیولپمنٹ، بینک کا جو اس نے سیٹ اپ دیا، ٹھیک ہے، بینک کا ایک کانسیپٹ لے کے آیا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ماڈرن ٹرکی کی جی ڈی پی میں اس نے جو خاطر خواہ جو ہے گروتھ بھی کروائی۔ اس کے بعد ہے انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ، روڈز نیٹ ورک اچھے دیے، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ٹرین نیٹ ورک ہے یا جس طرح کنویننٹ جو بھی تھا اس نے نیٹ ورک وہ بہت اسٹرانگ کیا، ٹرکی کے تقریباً ہر ایریے میں اس نیٹ ورک کو اس نے ایکسٹینڈرائز کیا، ایک بہترین سٹینڈرڈ دیا۔ دین کمنگ اپ ٹو دا نیکسٹ، ہاں یہاں پہ ایک جو ہے آج کی مسلم کمیونٹی جو ہے جس کی وجہ سے مصطفیٰ کمال کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے، وہ تھا ڈیولپمنٹ انڈسٹریز۔ ڈیولپمنٹ تو اس کو نہیں کہتے، چینج آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے، وہ اس لیے کیونکہ جو سب سے بڑی جو اس نے کی تھی، اس نے برقع خواتین سے برقعے والا جو نظام تھا اس نے وہ ختم کروایا، جس کی آج کی مسلم دنیا جو ہے، آج جو مسلمان ہیں اس کو ابھی بھی اس چیز کو بڑا غلط تصور کرتے ہیں کہ یہ چیز اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی، کہ کہیں نہ کہیں اگر وہ اس کو ہیریٹک فگر دینے والے تھے تو یہاں پہ آ کر وہ رک جاتے ہیں۔ اسی بات پہ وہ ان کو اگر غدار نہیں کہتے، اگر اس کو ٹریٹر نہیں کہتے، تو اس کو ٹرو پیٹریٹ بھی نہیں کہتے یا ہیرو بھی نہیں کہتے۔ پھر اینڈ میں آتا ہے مصطفیٰ کمال ایز اے نیشنل ہیرو آف ماڈرن ٹرکی اور دا ٹرکی۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ آج اگر ٹرکی میں جو جاتے ہیں ہمارے لوگ، اکثر ہم دیکھتے بھی ہیں ان کی پکچرز وغیرہ پہ، تو وہ اسٹیچوز ہوتے ہیں اتا ترک کے، ٹھیک ہے۔ چونکہ ٹرکی جو آج کا ہے وہ جتنا بھی گرو کیا، ڈیولپڈ ہوا سارا، وہ اوبیسلی انیشلی مصطفیٰ کمال نے ہی اس کو انڈیکیٹ کیا، اس کو رن کیا، اس کو ٹریک پر لے کے آیا، جس کے بعد جو ہے مصطفیٰ کمال اس کو امپروو کیا، اور ٹرکی جو ہے آج آپ دیکھتے ہیں کہ ایکسٹینڈرڈ کا ملک بن چکا ہے۔ تو مصطفیٰ کمال کو آج کی ٹرکی میں ان کے کرنسی نوٹ میں بھی اگر ان کی پکچر ہے تو پراپر ایک نیشنل ہیرو کنسیڈر کیا جانے لگا ہے۔ آل دو there are some other Muslim countries, Muslim people and a larger Muslim community, they still have a little bit reservation about the character of the Mustafa Kemal, either he should be called a hero or not, a traitor. تو یہاں پہ تھوڑی کنفیوژن ہے، but the people of the Turkey they call him the true hero of the nation, and then they portray, they praise him a lot، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے پھر جو ہے ہم مصطفیٰ کمال کو چیپٹر کے حساب سے ہیرو کنسیڈر کریں گے۔ اس کے حوالے سے جو آپ نے امپورٹنٹ سائڈ آ جی ایگزام کے حوالے سے، وہ اوبیسلی آنسر کوسچن ہے، نہ صرف ایکسرسائز کے بلکہ ایکسٹرنل جو ایڈیشنل کوسچن جن کو کہتے ہیں ایکسٹرنل ایکسرسائز وہ بھی کرنے ہیں۔ اس کے حوالے سے جو نوٹس ہیں، جو ٹیسٹ ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آفٹر جو ہے ووکیشن ہے اس کے ساتھ کر لیں گے۔ سو ٹل دین، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔